صحاب جو کہ کیرلا کی سرزمین سے مکے کے لیے پیدل سفر کیا ہے، یہ عشق میں گئے ہیں۔ اللہ صمد محبت ہے تبھی تو انسان جا رہا ہے، یہ الگ بات ہے کہ دل کے اندر نیت تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ چکر میں حج کمیٹی کے کاٹوں نہ کوٹ کے، چکر میں حج کمیٹی کے کاٹوں نہ کوٹ کے، احسان کیوں اٹھاؤں کسی کی سپورٹ کے۔ چکر میں حج کمیٹی کے کاٹوں نہ کوٹ کے، احسان کیوں اٹھاؤں کسی کی سپورٹ کے۔ اللہ میرے جسم میں دو پر لگا دے تو، اللہ میرے جسم میں دو پر لگا دے تو، ہر روز مکہ جاؤں بنا پاسپورٹ کے، ہر روز مکہ جاؤں بنا پاسپورٹ کے۔ پیارے مسلمانوں، دل میں عشق نبی ہوا کرتا ہے، دل میں محبت رسول ہوتی ہے، دل میں عشق خدا ہوا کرتا ہے، تو انسان پھر جان کی پرواہ نہیں کرتا، پھر انسان اپنے مال کی پرواہ نہیں کرتا، اس کے دل میں عشق ہوتا ہے، اور عشق ہونا بھی چاہیے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ الصمد، اللہ کے رسول نے حضرت عمر سے ارشاد فرمایا، اے عمر بتاؤ تم سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے ہو، سب سے کس سے محبت کیا کرتے ہو؟ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنی جان سے بہت محبت کرتا ہوں، اپنی جان سے بڑا پیار کرتا ہوں، مجھے جان بہت عزیز ہے۔ اللہ الصمد پیارے آقا نے اپنے چہرے کو پھیر لیا۔ حضرت عمر پریشان ہے، یا رسول اللہ آپ نے چہرہ کیوں گھما لیا ہے؟ گویا کہ پھر اللہ کے رسول نے پوچھا ہے، اے عمر بتاؤ تم سب سے زیادہ کس سے پیار کیا کرتے ہو؟ پھر حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے پیار کیا کرتا ہوں۔ گویا کہ مصطفیٰ کہتے ہیں عمر جب تک تم جان و مال ہر چیز سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرو گے تب تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ پتہ چلا ہمیں ہر چیز سے زیادہ محبت اللہ اس کے رسول سے کرنا چاہیے۔ اللہ الصمد آپ نے سنا ہوگا ابھی یہ صحاب جو کہ کیرلا کی سرزمین سے مکے کے لیے پیدل سفر کیا ہے، یہ عشق میں گئے ہیں۔ اللہ الصمد محبت ہے تبھی تو انسان جا رہا ہے، یہ الگ بات ہے کہ دل کے اندر نیت تو اللہ بہتر جانتا ہے، دل میں خیال کیا ہے مصطفیٰ جانتے ہیں۔ لیکن ہم تو یہی کہیں گے اگر دل میں سچی محبت لے کے قدم کو اٹھائے ہیں تو یہ قدموں کی اٹھانے کی جو محنت و مشقت ہے رائے گا نہیں جائے گی، بلکہ انہی قدموں کی برکت سے اللہ ان کو انقلاب عطا فرمائے گا، عروج و ترقی عطا فرمائے گا۔ محبت ہونی چاہیے۔ گویا کہ صحاب جو کہ کیرلا کی سرزمین سے جا رہے ہیں یہی کہہ رہے ہوں گے کہ دولت پسند ہے نہ خزینہ پسند ہے، دولت پسند ہے نہ خزینہ پسند ہے، مجھ کو غبار راہ مدینہ پسند ہے، مجھ کو غبار راہ مدینہ پسند ہے۔ لالوں میں ہے پسند مجھے آمینہ کا لال، لالوں میں ہے پسند مجھے آمینہ کا لال، شہروں میں مجھ کو شہر مدینہ پسند ہے، شہروں میں مجھ کو شہر مدینہ پسند ہے۔ صحاب کی زبان بول رہی ہوگی، صحاب کا دل کہہ رہا ہوگا، صحاب کے قدم بول رہے ہوں گے، یہ قدم کسی دنیا دار کی محبت میں نہیں بلکہ رسول کونین کی محبت میں اٹھ رہے ہیں۔ کوئی تو ہوائی جہاز کے بلبوتے پر سفر کرتا ہے، کوئی ٹرین و بس کے بلبوتے پر سفر کیا کرتا ہے، لیکن صحاب کی طاقت پر ہمت پر قربان جاؤں، انہوں نے سفر کیا ہے تو کسی دنیاوی مشین پر نہیں بلکہ اللہ نے جو طاقت عطا کی ہے اسی طاقت سے رب کی بارگاہ میں حاضری دینے کے شرف قبول کرنا چاہتے ہیں، تاکہ سن 2023 میں جا کر کے میں اپنے قدموں سے پیدل جا کر کے مکے کا طواف کر سکوں، کعبے کا طواف کر سکوں، مکے میں پہنچ سکوں، اور کعبے کا طواف کرنے کے بعد پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہوں پروردگار میں جو اپنی سرزمین کیرلا سے آیا ہوں میں کسی اور کے ذریعے نہیں، مولا تو نے جو طاقت دی ہے اسی طاقت کے ذریعے سے یہاں چل کر کے آیا ہوں، مولا ان قدموں کی مشقت کو تو رائے گا نہیں کرنا۔ جب کوئی چلنے والا گھر سے چلتا ہے، نماز کی نیت سے گھر سے قدم کو نکالتا ہے، ہر قدم کے بدلے اللہ نیکیاں عطا فرماتا ہے، ہر قدم کے بدلے اللہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اس کے درجوں کو اللہ بلند کر دیا کرتا ہے۔ جو اپنے مکان سے اپنے گاؤں کی مسجد میں جاتا ہے اللہ ہر قدم کے بدلے میں نیکیاں عطا فرماتا ہے، ہر قدم کے بدلے میں گناہوں کو معاف کرتا ہے، ہر قدم کے بدلے میں اللہ درجوں کو بلند کیا کرتا ہے۔ پھر مجھے کہنے کی اجازت دو جو کیرلا سے مکہ جا رہا ہو ہر قدم کے بدلے میں اللہ ان کو کتنا ثواب عطا فرمائے گا۔
واقعی دل میں عشق نبی ہے، واقعی دل میں عشق خدا ہے، واقعی نیت یہ نہیں کہ دنیا والے میری تعریف کریں، یہ تو پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں محبت کو ڈال دیا کرتا ہے، اس لیے کہ جو خدا سے محبت کرتا ہے، جو رسول سے محبت کیا کرتا ہے، وہ تمام مخلوق اللہ کی اسی سے محبت کرنے لگتی ہے۔ آپ نہیں دیکھتے اللہ کے ولی ہیں کہاں ہیں؟ جنگلوں میں ان کے مزار ہوتے ہیں، لیکن مزار کے اندر ہیں۔ اب دنیا میں حیات نہیں، ظاہر نہیں ہے، لیکن خدا لوگوں کے دلوں میں ایسی محبت کو ڈالتا ہے، وہ مزار میں ہیں پھر بھی ان کے مزار پہ بھیڑ لگی ہوتی ہے۔ یہ تو خدا محبتیں ڈال دیتا ہے۔ اگر دل میں عشق نبی لے کے صحاب کے اللہ کی سرزمین سے جا رہے ہیں اور دنیا کو دکھانے کا مقصد نہیں، اگر مقصد ہے تو بس یہ ہے، یا خدا تم مجھے دیکھ لینا، یا رسول اللہ تم مجھے دیکھ لینا، اور میرے ہر قدم کے بدلے مجھے اجر ثواب عطا کرنا۔ اگر ثواب کی نیت ہے تو پھر کیرلا کو چھوڑنا بھی ثواب ہے، مکے میں جا کر کے طواف کرنا بھی ثواب ہے، گنبد خضرا کا جا کر دیدار کرنا بھی ثواب ہے۔ اللہ الصمد۔ کچھ لوگ اعتراض کر رہے ہیں، کچھ لوگ اس بات کو کہہ رہے ہیں، کچھ لوگوں کے ذہن کے اندر بات ہے کہ صحاب اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ کیا ضرورت تھی، کیا ضرورت تھی پیدل جانے کی؟ لیکن اللہ الصمد عاشق ہوا کرتا ہے، عشق دیوانہ ہوا کرتا ہے۔ گویا کہ صحاب کا دل کہہ رہا ہوگا میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاؤں نا تو سواری پہ سوار ہو کے نہیں بلکہ میں قدموں کے بل چل کے جاؤں۔ اللہ الصمد کہنے والے تو کہتے ہیں ارے مکے میں جا رہے ہو، مدینے میں جا رہے ہو، یہاں قدموں کے بل نہیں، یہاں تو سر کے بل چلا جائے تو پھر بھی کم ہے۔ صحاب جا رہے ہیں، عشق مصطفیٰ میں جا رہے ہیں، لوگ اعتراض کرتے ہیں تو کیا ہوا؟ لیکن یاد رکھیں دل کی نیت ہوا کرتی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت پہ ہوا کرتا ہے۔ وہ ہے نا ایک صحابی نے مسجد نبوی کے باہر ایک کھوٹا گاڑ دیا۔ کیوں؟ اس نے کہ لوگ دور سے نماز پڑھنے اپنے اونٹ اور گھوڑے پر سوار ہو کے آتے ہیں، جب نماز پڑھتے ہیں تو پریشان رہتے ہیں تاکہ اپنی سواری کو اس کھوٹے سے باندھ کے سکون سے نماز پڑھ سکیں۔ نیت یہ نہیں ہے بس مسجد نبوی کے باہر کھوٹا گاڑا ہے، اس نیت سے گاڑا ہے تاکہ آنے والوں کو سہولت ہو جائے، آنے والوں کو سکون مل جائے، اپنی سواری کو باندھ کر کے سکون سے نماز پڑھ سکیں۔ کھوٹا گاڑ دیا۔ ایک صحابی نے دیکھا یہ مسجد کے باہر کھوٹا گاڑا ہے، لوگوں کی ٹھوکر لگے گی، کسی کو چوٹ لگے گی، کسی سے حادثہ ہوگا، اس کھوٹے کو اکھاڑ کر کے پھینک دیا۔ ایک صحابی نے کھوٹا گاڑا اس نیت سے آنے والوں کو آسانی ہو جائے، ایک صحابی نے کھوٹا اکھاڑ کے پھینک دیا اس نیت سے کہ یہاں کوئی آئے تو کسی کو ٹھوکر نہ لگ جائے۔ اللہ الصمد صحابی جس نے کھوٹا گاڑا تھا وہ کہے میں نے کھوٹا گاڑا تم نے کیوں اکھاڑ دیا ہے؟ وہ صحابی کہتے میں نے اس نیت سے اکھاڑ دیا ہے۔ دونوں مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے اپنے اپنے دل کا مدعا پیش کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اس لیے کھوٹا گاڑا تھا تاکہ آنے والے آئیں اپنی سواری کو یہاں باندھ کے سکون سے نماز پڑھیں۔ دوسرے صحابی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اس نیت سے کھوٹا گاڑ دیا ہے تاکہ کسی کو ٹھوکر نہ لگ جائے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ آقا فرماتے ہیں دونوں کو ثواب ملے گا، اس لیے کہ دونوں کی نیت اچھی ہے، اس لیے کہ عمل کا دار و مدار نیت پہ ہوا کرتا ہے۔ صحابی تمہیں اس لیے ثواب ملے گا تم نے آنے والوں کی سہولت کے لیے کھوٹا گاڑا تھا، اے صحابی تمہیں اس لیے ثواب ملے گا تم نے اس لیے کھوٹے کو اکھاڑ دیا ہے کیونکہ کسی کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ پتا چلا صحابی نے کھوٹا گاڑا اس کو بھی ثواب ملا ہے، صحابی نے کھوٹے کو اکھاڑ کے پھینک دیا ان کو بھی ثواب ملا ہے۔ ثواب کا دار و مدار عمل پہ نیت پہ ہوا کرتا، جو عمل ہوا کرتے ہیں تو دار و مدار عمل کا نیت پہ ہوا کرتا ہے۔ اگر صحاب کی نیت صاف و ستھری ہے، عشق رسول لے کے چلے ہیں نا، کسی دنیا دار کی محبت نہیں ہے تو ہاں ہاں صاحبو جب کل میدان محشر میں حساب و کتاب ہوگا نا، رب پوچھے گا بندے بتا دنیا میں تو نے کون کون سے عمل کیے ہیں، تو صحاب کا دل پکار کر کہے گا، صحاب کے قدم پکار پکار کے رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کریں گے مولا یہ وہ بندہ ہے جس کے قدم کسی دنیا دار کے گھر کی طرف نہیں، مولا یہ قدم اٹھے ہیں تو کعبے کی طرف اٹھے ہیں، یہ قدم اٹھے ہیں تو مکے کی طرف اٹھے ہیں، یہ قدم اٹھے ہیں تو صفا مروا کی طرف اٹھے ہیں، یہ قدم اٹھے ہیں تو پھر آب زمزم کے کنویں کی طرف اٹھے ہیں، اگر یہ قدم اٹھے ہیں تو مصطفیٰ کے شہر کی طرف اٹھے ہیں، اگر یہ قدم اٹھے ہیں تو پیارے آقا علیہ السلام کے روزے کے دیدار کے لیے اٹھے ہیں۔ پتہ چلا لوگ اعتراض کرتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں تو کیا ہوا، ہمیں اپنے عمل اپنے دل کے اعتبار سے کرنا چاہیے۔
پیارے مسلمانوں یہ عشق ہوتا ہے، عشق دیوانہ ہوا کرتا ہے۔ اور اس بات سے ایک اور بات پتہ چلی، کچھ لوگ سوچیں اب اس بات پہ مجبور نہ ہوں، یہ ہوائی جہاز اڑانے والے یہ نہ سوچیں کہ ہوائی جہاز نہ ہوتا تو لوگ مکے کا سفر نہ کرتے، بلکہ صحابہ نے یہ سفر کر کے بتا دیا جب کسی کو کعبے کا طواف کرنا ہوتا ہے تو ہوائی جہاز کے سہارے پہ نہیں بلکہ جب خدا کا کرم ہوتا ہے تو انسان پیدل جا کر بھی حج کر سکتا ہے۔ یہ پیغام دے دیا ہے، اور انشاءاللہ انہوں نے نیت کی ہے کہ میں سن 2023 میں مکہ پہنچ کر حاجیوں کے ساتھ میں حج کروں گا۔ سفر پہ روانہ ہو گئے ہیں، بس اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا وہ عشق مصطفیٰ میں گھر سے نکلے ہیں تو مولا ان کے عشق کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور آنے والے سن 2023 میں مولا تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرما لے۔ یہ مشقتیں اٹھائی ہیں پیارے مسلمانوں، پیارے مسلمانوں، پھر میں وہی کہوں گا، دولت پسند ہے نہ خزینہ پسند ہے، دولت پسند ہے نہ خزینہ پسند ہے، مجھ کو غبار راہ مدینہ پسند ہے، اور لالوں میں ہے پسند مجھے آمینہ کا لال، شہروں میں مجھ کو شہر مدینہ پسند ہے۔ ہاں صاحب گنبد خضرا، کون نہیں چاہتا گنبد خضرا کو دیکھنے کو؟ کس کی تمنا نہیں ہوتی گنبد خضرا کو دیکھنے کی؟ کس کی چاہت و عشق نہیں ہوتا گنبد خضرا کو دیکھنے کی؟ لیکن جانتے ہو شان گنبد خضرا کیا ہے؟ جانتے ہو گنبد خضرا کی مثال کیا ہے؟ اس کی شان کیا ہے؟ اللہ الصمد گنبد خضرا کی شان کے بارے میں کسی شاعر نے کہا بہت بلند ہے مینار گنبد خضرا، بہت بلند ہے مینار گنبد خضرا، زمین سے دیکھو تو آسمان لگتا ہے، زمین سے دیکھو تو آسمان لگتا ہے، زمین سے دیکھو تو آسمان لگتا ہے، اور چمکتا آسمان پہ چودھویں کے چاند کو دیکھو میرے نبی کے قدم کا نشان لگتا ہے، میرے نبی کے قدم کا نشان لگتا ہے۔ گویا کہ چاند بھی کہتا ہے اگر مجھے روشنی ملی ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں ملے ہے، تبھی تو آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، اور میرے نور سے اللہ تعالیٰ نے کل کائنات کو پیدا فرمایا۔ گویا کہ ہمیں جو وقع ملی ہے، ہمیں جو زندگی ملی ہے، ہمیں جو یہ حیات ملی ہے مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہے۔ یا پیارے مسلمانوں، تبھی تو دعائی اشعار کسی نے کہا ہے، تبھی تو کوئی کہنے والا کہتا ہے، تبھی تو کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ مانگنے والوں دعاؤں میں مدینہ مانگو، مانگنے والوں دعاؤں میں مدینہ مانگو، مکے میں زندگی اور مدینے میں مرنا مانگو، بعد مرنے کے مہک اٹھیں لہت کے گوشے، اس لیے رب سے محمد کا پسینہ مانگو۔